السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں اور خوش و خرم ہوں۔ مان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کے 2 بج رہے اور پورا شہر خاموشی میں ڈوبا ہوا۔ زبیر اپنے دوستوں وقاص اور ندیم کے ساتھ شہر کے ایک مشہور پرانے مکان کے باہر کھڑا۔ یہ مکان کئی سالوں سے خالی پڑا اور مشہور تھا کہ یہاں عجیب و غریب واقعے پیش آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی یہاں رات گزارتا ہے وہ یا تو واپس نہیں آتا پھر پاگل ہو جاتا۔ وقاص نے کانپتی آواز میں کہا، کیا تم لوگ واقعی اندر جانا چاہتے ہو؟ مجھے تو یہ جگہ دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا ہے، اتنی عجیب خوفناک کی ہے۔ ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرپوک مت بنو، یہ سب صرف کہانیاں ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو۔ زبیر نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ہاں یار، آج پتہ چل جائے گا کہ ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے۔ یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں یار، سچائی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ پرانے لوگوں کی بات ہے۔ تینوں دوستوں نے ہمت کر کے مکان کا زنگ آگے پر پہنچا پر اندر داخل ہو۔ بھائی ٹیکنا فرنیچر پر کی جائے ضروری، دیواروں پر عجیب و غریب نشانات تھے اور ہوا میں ایک سی دھوپ پھیلی ہوئی۔ زبیر نے سورج کی روشنی آگے کرتے ہوئے کہا، چلو آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا راز چھپا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے گئے۔ اچانک وقاص کو لگا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ فوراً پیچھے مڑا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھبرا گیا اور اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وقاص نے گھبرا کر کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے، یہ جگہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہماری جان کو یہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے۔ زبیر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے، یہ صرف تمہارا وہم ہے، آگے بڑھو، کچھ نہیں ہو۔ ندیم نے بھی وقاص کا مذاق اڑاتے ہوئے، تم واقعی بہت ڈرتے ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے، جہاں ایک پرانی میز کے اوپر ایک چراغ رکھا ہوا۔ ندیم نے مذاق کرتے ہوئے چراغ کو اٹھا لیا، کہا شاید یہ کوئی جادوئی چراغ ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے چراغ کو اٹھایا، ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی۔ وہ چراغ خود بخود اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ تینوں خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کے قریب دیکھ گئے۔ زبیر نے کانپتی آواز میں کہا، یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ ندیم نے پریشانی کے عالم میں کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن جلدی یہاں سے نکلنا ہو، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تینوں خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ زبیر نے کانپتی آواز میں کہا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ ندیم نے پریشانی کے عالم میں کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہاں سے جلدی نکلو یار۔ تیزی سے واپس مڑنے لگا، لیکن اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وقاص نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ ندیم نے گھبرا کر کہا، پھنس گئے یار۔ زبیر نے کہا، پریشان مت، ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ وہ تینوں مکان کے دوسرے حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے انہیں ایک سیڑھی نظر آئی جو تہ خانے کی طرف جا رہی۔ زبیر نے کہا، شاید نیچے سے کوئی راستہ مل جائے، چلو دیکھتے ہیں۔ وقاص نے ڈرتے ہوئے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ اچھا خیال ہے؟ زبیر نے کہا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ تینوں سیڑھیوں سے نیچے تہ خانے کا منظر وہ بھی خوفناک، دیواروں پر خون جیسے نشانات اور فرش پر ہر جگہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں دکھتی ہیں۔ وقاص نے گھبرا کر کہا، یہ جگہ تو واقعی خوفناک۔ زبیر نے کہا، چلو جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہو۔ یار یہ تو اور خوفناک ہے، تم یہاں سے نکلو،
چلتے چلتے انہیں تہخانے کے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ ندیم نے کہا شاید یہ دروازہ باہر نکلنے کا راستہ ہو۔ غیر نے دروازہ کھولا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دروازے کے پیچھے ایک کیا کمرہ تھا، ایک قدیم کتاب میں عجیب و غریب اشیاء رکھی ہوئی۔ ندیم نے کتاب اٹھا کر دیکھی تو اس پر ایک پراسرار زبان میں کچھ لکھا ہوا۔ زبیر نے کہا یہ کتاب شاید کسی جادوگر کی ہے۔ وقاص نے گھبرا کر کہا ہمیں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، چلو جلدی یہاں سے ہم چلتے ہیں۔ اسی نے ہماری ویٹ کی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلنے لگے اچانک ایک زوردار آواز آئی، پورا تہخانہ لرزنے لگا۔ زبیر نے چیخ کر کہا بھاگو۔ تینوں دوست تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے، دروازہ کھولنے کی کوشش۔ اس پر دروازہ کھل گیا اور وہ تیزی سے باہر نکل کر انہوں نے سکون سانس لی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وقاص نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے، چلو اس گھر سے بھی نکلو۔ فوراً وہ گھر سے باہر نکلے۔ ندیم نے پختہ لہجے میں کہے واقعی ایک خوفناک تجربہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ نکلے، ورنہ کیا پتا ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا۔ زبیر نے کہا ہم خوش قسمت ہیں کہ جو زندہ واپس آ، ورنہ لوگ سچی کہتے یہ افسانے نہیں تو جناب واقعی نہیں ہوتے۔ اس رات کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ کبھی ایسی جگہوں پر جانے کی کوشش نہیں کریں، ان کے دین میں ہمیشہ یہ سوال باقی رہا، وہ پراسرار مکان اور اس کا تہخانہ کس کے زیر اثر تھا، اور وہاں کیا راز چھپے ہوئے، وہاں اتنی عجیب اشیاء تھی، کیا وہاں کے لوگ رہنے والے جو تھے وہ جادوگر تھے؟ اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنے گھر میں وہ بھی خفیہ کمرے میں رکھی ہیں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل آپ کا بہت بہت شکریہ۔